اس کائنات کو اللہ نے ڈیزائن کیا ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ بلا وہو الخلاق العلیم، سبحان، بے شک زبردست بنانے والا اور زبردست علم والا ہے۔ ایک ہوتا ہے صانع، بنانے والا، خالق بنانے والا۔ صانع کہتے ہیں جو لوہے سے راڈ بنایا، دھاگے سے کپڑا بنایا، لوہے سے یہ آگے ایک آڑ لگا دی، چیزوں سے چیزیں بنانے والا ہوتا ہے صانع۔ بیج سے درخت بن گیا، ایک آم سے کئی آم بن گئے۔ خالق اسے خالق کہتے ہیں جو بغیر چیزوں کے ساری چیزیں بنانے کی طاقت رکھتا ہو۔ لوہا نہیں تھا اور اس نے لوہے کے خزانے اتار دیے، پانی کا قطرہ نہیں تھا، سمندر بنا دیے، بادلوں میں بھر دیا، زمین میں بھر دیا، پہاڑوں پہ بھر دیا۔ برف کا قطرہ نہیں تھا، ایک ذرہ نہیں تھا، پہاڑوں کو برف سے بھر دیا۔ درخت کا ایک پتا نہیں تھا، جنگل بنا دیے۔ 4 پاؤں 2 پاؤں 2 پر 10 پر کی کوئی مخلوق نہیں تھی، نہ تیرنے والے، نہ اڑنے والے، نہ رینگنے والے، نہ دھاڑنے والے، نہ پھاڑنے والے، نہ ڈسنے والے، نہ جھپٹنے والے، نہ کاٹنے والے۔ اور اس نے ایک امر کے ساتھ کچھ بھی نہیں اور وہاں سے سب کچھ بنایا۔ کوئی شیر کا میٹیریل نہیں پڑا تھا جس سے شیر بنایا، کوئی مٹی کا ڈھیر نہیں تھا جس سے پھیلا کے مٹی بنائی۔ خالق جو سب کچھ بنائے بغیر کسی چیز کے بنائے، بلا وہو الخلاق العلیم۔ تو آج تک دنیا پریشان ہے کہ یہ کائنات کس نے بنائی ہے، انسانی علم یہاں تک آ نہیں سکتا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے علم پہنچایا جس میں اس کی طرف سے اعلان ہوا کہ اس ساری کائنات کا بنانے والا اللہ ہے۔ ان ربکم اللہ، کون ہے اللہ؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دن میں زمین آسمان، ثم استوى علی العرش، عرش پر استوا، یغشی اللیل النہار، رات اور دن کا نظام، یطلبہ حثیثا، آگے پیچھے ان کا دوڑنا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج، چاند، ستارے، سیارے سب اس کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین۔ ساری کائنات کا وہ رب ہے اور ساری کائنات کا وہ مالک ہے، خالق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے۔ آسمان کی بلندیاں، والسماء رفعہا، سورج چاند کی گردش، الشمس والقمر دائبین، دن اور رات کا نظام، ان فی اختلاف اللیل والنہار، سمندر میں کشتیوں کا چلنا، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، آسمان سے بادلوں کا برسنا، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور زمین کا سرسبز ہونا، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، اور اس میں زندگی کا دوڑنا، وبث فیہا من کل دابہ، موسموں کا بدلنا، وتصریف الریاح، بادلوں کا چھا جانا، برسنا، گرجنا، چمکنا، کڑکنا، والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، یہ سب تیرے رب کی بنائی ہوئی مخلوق ہے اور اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پانی کڑوا ہے، ھذا ملح اجاج، پانی میٹھا ہے، ھذا عذب فرات، میٹھا اللہ کا امر، کڑوا پانی اللہ کا امر، اس میں مچھلیاں، لتأکلوا منہ لحما طریا، اس میں موتی، وتستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونہا، یہ میں
آیات کے ذریعے سے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس کائنات کے پیچھے ایک طاقت ہے جس کا نام ہے اللہ، جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تم اگا کے دکھاؤ، ایک درخت پیدا کر کے دکھاؤ، کسی میں جان ڈال کے دکھاؤ، کسی کو موت دے کے دکھاؤ، مردہ زمین کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ اس ساری کائنات پر اللہ کا قبضہ ہے، یہ اللہ کے تابع ہے۔ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا وَكَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ، جھکو، سارے جھک گئے۔ ساری کائنات کا دین اسلام ہے، ساری کائنات کا مذہب اسلام ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، کہ اس ساری کائنات نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے، ان کا دین اسلام ہے۔ ایسے ہی بھائیو، آج کی دنیا کے انسانوں کے لیے بھی ایک ہی دین ہے اور وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اب صرف اسلام کا سکہ چلے گا، کوئی اور دین پہ چلے گا تو اللہ کہتا ہے قبول نہیں کروں گا۔ اس سے اللہ نے مکمل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم پہلے ہے، اس میں ایک مطلب بیان کیا گیا ہے کہ یہ کام آج ہو رہا ہے، پہلے کبھی نہیں ہوا۔ لکم دینکم سے پہلے ہے، اس میں ایک پیغام دیا جا رہا ہے، یہ کام صرف تمہارے لیے ہو رہا ہے، تم سے پہلے کسی کے لیے نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا۔ اتممت علیکم نعمتی، علیکم کا یہ پیغام دے رہا ہے کہ دین کا معاملہ پوری دنیا، پوری امت کے لیے کھلا ہوا ہے، جتنا لینا چاہو گے جھولی بھر دے گا۔ یہ دنیا کی طرح نہیں ہے، جتنا لینا چاہو گے اتنا نہیں دے گا، جتنا وہ چاہے گا اتنا دے گا۔ ما نشاء لمن نرید، ما نشاء لمن نرید، جتنا ہم چاہتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں کہ علیکم علیکم ویہدی الیہ من ینیب، میری طرف آؤ مجھے پالو، اطلبنی تجدنی، میرا بندہ میری طلب میں آ مجھے پالے، ان وجدتنی وجدت کل شیء، میں ملا تو سب کچھ ملا۔ تو میرے بھائیو، میرے عزیزو، ماشاءاللہ سب نوجوان بیٹھے ہو، اپنی زندگی کی بنیادیں آج ٹھیک کر کے ہم اٹھیں۔ ہماری زندگی کی کامیابی اس جہان میں، اس جہان میں، اس کی بنیاد اسلام ہے، اور اسلام مکمل، ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے پورے آؤ، یعنی ایک پاؤں اندر ایک باہر، آدھے اندر آدھے باہر، پورے پورے آؤ، پھر اس کے نفع دنیا اور آخرت میں پاؤ۔ اسلام کی ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے، یہ تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں۔ اسلام کی ابتدا ہے ایمانیات اور عبادات، یہ اسلام کی ابتدا۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 باتیں ہیں۔ یہ بنیاد کا لفظ بتاتا ہے کہ اسلام شروع کہاں سے ہو رہا ہے۔ یہ شروع ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا اور حج کرنا۔ حج اور زکوٰۃ مالدار پر ہے اور باقی سب پر ہے۔ ایمان 24 گھنٹے فرض ہے، نماز 5 دفعہ فرض ہے، روزہ سال میں 1 مہینہ فرض ہے، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ فرض ہے، اور حج زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے۔ تو اس میں جو چیز 24 گھنٹے فرض ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کا ادنا درجہ بتا دیتا ہوں، اعلیٰ کی حد کوئی نہیں، اعلیٰ کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہاں، ادنا درجہ ایمان کا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فانت مومن، اگر تجھے نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ کر کے دکھ ہو، غم ہو، پریشانی ہو تو ایمان والا ہے۔ اب ایمان والا بن گیا۔ یہ اللہ کے فضل سے 5 نمبر اس کے پاس ہیں، 33 نمبر ہولڈ لے لیے اس نے،
تو 33 نمبر والے کو فیل تو نہیں کر سکتے. تجھے نیکی پر خوشی ہو، تجھے گناہ پہ ندامت ہو تو ایمان والا ہے. یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے. اس کے بعد اوپر چلتے جاؤ، اللہ کے نیک بندے، اولیاء کرام، اور پھر اس سے اوپر چلے جاؤ اللہ تعالیٰ کے بزرگ، تابعین، پھر تبع تابعین، پھر تابعین، پھر صحابہ، پھر میرے نبی. تو نبی پر ایمان کی انتہا ہے. لہذا انتہا کا تو اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے. ابتدا میں نے بتائی ہے کہ گناہ کر کے پریشانی ہو اور نیکی کر کے خوشی ہو. ایمان کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس سے گناہ نہیں ہوگا یا اس سے خطا نہیں ہوگی. خطا سے پاک صرف انبیاء ہوتے ہیں، صرف اللہ کے رسول ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خود بچاتا ہے، چاروں طرف سے حفاظت فرماتا ہے. مومن کی کیا نشانی ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا. کہ ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ جب ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے یا کوئی ظلم ہوتا ہے تو پھر ان کو اللہ یاد آتا ہے، پھر وہ معافی مانگتے ہیں، پھر وہ توبہ کرتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں روتے دھوتے ہیں، اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے. ایمان کا 33 نمبر کتنا قیمتی ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. میں ایمان کا وہ ذرہ، اب اس سے نیچے جا رہا ہوں، ایمان کا وہ ذرہ جس کو صرف اللہ دیکھ رہا ہوگا یہ ایمان والا ہے. باقی کسی کو نظر نہیں آئے گا، نہ نبیوں کو، نہ صالحین کو، نہ فرشتوں کو. جہنم میں پڑا ہوا ہے، وہ جل رہا ہے. جو کبیرہ گناہ کرتے مر جاتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، اللہ کا قانون ہے جہنم، لیکن اللہ جس کو چاہے معاف فرما دے. لہذا کسی کو گناہ میں دیکھ کر اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. پتہ نہیں کب اللہ معاف کر، پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ اس سے بخشش فرماتے. سب سے چھوٹا درجہ کہ اللہ تعالیٰ جب جہنمیوں کی سزا پوری ہوگی تو ان کو جہنم سے نکالے گا. پہلے اللہ تعالیٰ انبیاء کی شفاعت سے نکالے گا، اپنی امتوں کے لیے شفاعت کریں گے. پھر اللہ ہمارے نبی کی شفاعت پر کہے گا جائیے جہنم میں اور نکالیے. تو آپ 1 دفعہ نکالیں گے، 2 دفعہ نکالیں گے، 3 دفعہ نکالیں گے، پھر بھی پیچھے بچ جائیں گے. تو آپ کہیں گے یا اللہ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب بس آپ نہیں، اب آپ کا رب نکالے گا. تو اللہ تعالیٰ 3 دفعہ اپنی شان کے مطابق خود بھر بھر کے نکالے گا. اس کو لپ کہتے ہیں، اور 3 لپ. تو اللہ تو پاک ذات ہے تشبیہ سے، تو اپنی شان کے مطابق جہنم سے نکالے گا. سب نکل جائیں گے، یہ نہیں نکلے گا. اس کا ایمان اتنا تھوڑا کہ اس کو کوئی مسلمان سمجھے گا نہیں. اس کا نام ہے جوہینہ، اس کا قبیلہ ہوگا جوہینہ. میرے نبی نے 14 صدی پہلے فرما دیا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں آخری امتی کو جو جہنم سے نکل رہا ہے.